الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سورہ یاسین شریف کی تلاوت بھی سماعت کی۔ 23واں پارہ شروع ہو چکا ہے، 22ویں پارے کی تلاوت سن رہے تھے۔ قارون کا نام ہم نے بہت سنا ہے۔ ایک شخص گزرا ہے قارون، جسے اللہ تعالیٰ نے بڑا مال عطا فرمایا تھا۔ یہ کون تھا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اور اس کے مال کو بھی، دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیا وجوہات تھیں؟ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے انہی پاروں کے اندر۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، جسے ہم عرف عام میں اپنے عرف میں کزن کہتے ہیں۔ ایک نبی کا چچا زاد بھائی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ بہت خوبصورت تھا، بڑی پیاری زلفیں، بڑا صاف رنگ، اور بڑے اجلے کپڑے پہنا کرتا تھا۔ بلکہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام لوگوں نے منور رکھ دیا تھا۔ منور کا مطلب ہوتا ہے نورانی، جس پر نور ہو، نورانی شخصیت اس کا نام، منور اس کا نام رکھ دیا گیا تھا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ اور صرف ظاہری حسن نہیں تھا، علم بھی اللہ تعالیٰ نے بہت عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتری، اور یہ توریت کا بہت بڑا عالم تھا، توریت کے معنی جانتا تھا، تفسیر جانتا تھا توریت کی۔ اس قدر علم سے اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا تھا۔ علم بھی تھا، حسن بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسہ بھی عطا فرمایا، مال و دولت بھی عطا فرمائی، بے انتہا مال و دولت سے اللہ نے اسے نوازا۔ اور اتنا مال عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں تفسیر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب یہ اپنے محل سے نکلتا تھا تو صرف اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے 70 اونٹ اس کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ اتنا مال تھا اس کے پاس، اتنا مال و زر تھا۔ بڑے بڑے لوگ، پہلوان اس کی چابیاں اٹھا نہیں پاتے تھے۔ 70 اونٹوں پر اس کی چابیاں لاد کے اس کے ساتھ چلایا جاتا، اور یہ اکیلا نکلتا بھی نہیں تھا، اپنے تمام خزانوں کی چابیاں اپنے ساتھ لے کر نکل۔ لالچی تھا نا، حوث پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ زکوٰۃ دو۔ ان کی شریعت کے مطابق جو زکوٰۃ کا حکم تھا، آپ نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو۔ اس نے کہا کہ میں زکوٰۃ وہ نہیں دوں گا جو آپ کہہ رہے ہیں، میں اتنی زکوٰۃ دے سکتا ہوں کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ دے دوں۔ مال کا ہم پر تو 2.5% ہے نا، وہ بھی نہیں، بہت سارے لوگ وہ بھی صحیح سے نہیں دیتے۔ 2.5% ہی اگر دینا شروع کر دے تو غربت ختم ہو جائے، اتنا مال ہے لوگوں کے پاس، لیکن وہ بھی نہیں دیتے۔ 2.5% کا مطلب یہ ہے کہ 1 لاکھ پر 2500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، 10 لاکھ پر 25,000 روپے بن جائے گی۔ تو لوگ یہ بھی ادا نہیں کرتے صحیح طریقے سے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہیلے کر کے، بہانے کر کے کٹوتیاں کر لیتے ہیں۔ بہت خوشی سے دیتے ہیں جی ایس ٹی، جو جی ایس ٹی ٹیکس ہے 17%، ٹیکس بھی ڈبل دیتے ہیں۔ ایک تو وہ ٹیکس ہے جو انکم ٹیکس لگتا ہے انسان کے اوپر، وہ جو ڈائریکٹ جا کے جمع کروایا جاتا ہے FBR کے اندر، فائلر اور نان فائلر کا جو حساب کتاب ہے، ایک تو وہ الگ پے کرتے ہیں، اور انڈائریکٹ ٹیکس الگ دیتے ہیں 17%، جو کہ ایک صابن کے اوپر بھی ہے، ایک ٹافی کے اوپر بھی ہے، جو کہ اکثر لگتا ہے اس کے اوپر مینوفیکچرر کے اوپر لگتا ہے، پھر وہ نیچے کنورٹ کر دیتا ہے کنزیومر کے اوپر۔ یہ ہے سارا سسٹم، ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنے اوپر تو بیئر نہیں کرے گا، وہ نیچے کر دیتا ہے۔ صابن کے اوپر بھی ہے تو ماچس کی ڈبی، 17% وہ بھی دیتے ہیں، ڈائریکٹ انکم ٹیکس بھی دیتے ہیں۔ لیکن جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے کہ 2.5% زکوٰۃ ادا کر دو، تو وہ ادا نہیں کرتے۔ اگر وہ ادا کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی ساری غربت کو ختم فرما دے گا۔ زکوٰۃ کے مال نکالنے کی الگ ہی برکتیں ہیں۔ جو زبردستی مال لیا جاتا ہے، یہ ہمارا مختلف مدوں کے اندر کہ اس سے یہ کیا جائے گا، اس سے یہ کیا جائے گا، اس سے یہ کیا جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر کے دور میں تو یہ ٹیکسز نہیں تھے، زکوٰۃ ہی تھے، عشر ہی تھے، یہی لوگ صحیح سے دیا کرتے تھے، مال غنیمت ہی ہوا کرتا تھا، صحیح سے یہی چیزیں آتی تھیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی تھی۔ اس مال کی الگ ہی برکتیں ہیں نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ قارون زکوٰۃ ادا کرو۔ اس نے کہا وہ زکوٰۃ نہیں دوں گا جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ نصاب نہیں دوں گا، مال کا 1000واں حصہ دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا چلو 1000واں حصہ ہی نکالو۔
اب اس نے حساب لگایا اور مال کا 1000واں حصہ جب نکالنے بیٹھا تو وہ بھی بڑا مال بنا. کہنے لگا کہ نہیں تو بہت سادہ مال بنتا ہے. حساب لگائیے نا, جس کے مال کی چابیاں 70 اونٹوں پر لادی جاتی ہوں وہ 1000% بھی نکال دے, 1000% کا بھی نکال دے اگر اپنے مال سے زکوٰۃ, تو وہ بھی کتنا بنے گا. دل میں لالچ پیدا ہو گئی. کہنے لگا نہیں اے موسیٰ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا. اور اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ جو موسیٰ علیہ السلام تم سے زکوٰۃ کا مال لے رہے ہیں یہ خود اپنے خرچے میں استعمال کریں گے اسے, انہیں اس لیے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر مال تو بہت تھا. اس نے لوگوں سے کہا کہ کون ایسا ہے کہ جو میرے ساتھ شامل ہونا چاہے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے. کوئی اس کے ساتھ شامل نہیں ہوا سوائے 2 بدبختوں کے جو اس کے ساتھ آ کے مل گئے مال کی لالچ میں. اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ مال دوں گا لیکن تمہیں زکوٰۃ نہیں دینی ہے تمہیں. 2 بندے اس کے ساتھ آ گئے. پھر اس نے ایک عورت کو تیار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے, اور اس عورت سے کہا کہ تمہیں جو چاہو گی تمہیں ملے گا, بس تمہیں ایک کام یہ کرنا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہوں, واعظ کر رہے ہوں, نصیحت کر رہے ہوں اپنی عوام کو, بنی اسرائیل کو, تو تمہیں کھڑے ہو کر ان پر بہتان لگا دینا ہے 1 مرتبہ. بس تمہیں 1 مرتبہ بہتان لگا دینا ہے ان کے اوپر. عورت راضی ہو گئی پیسے کی لالچ میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر فرما رہے تھے. بیچ تقریر میں وہ عورت کھڑی ہوئی اور کھڑی ہونے کے بعد کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام آپ کیا اپنی قوم کو نصیحت کر رہے ہیں, آپ کو یاد ہے آپ نے کیا کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت ذرا اس رب کی قسم کھا جس رب نے بنی اسرائیل کے لیے, تم لوگوں کے لیے, جس نے سمندر کے بیچ میں سے راستہ بنا دیا تھا اور فرعون سے تم لوگوں کو بچا کے نجات دی تھی, اس رب کی قسم کھا کے بتا کہ کیا تو سچ کہہ رہی ہے. ایک نبی نے قسم دلوائی تھی. وہ عورت کانپ گئی, کہنے لگی اے موسیٰ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ قارون جو ہے آپ کا چچا زاد بھائی, اس نے مجھے اس بات پر راضی کیا تھا کہ میں آپ پر بہتان لگاؤں, اور اس نے اس کے بدلے میں ڈھیروں مال کی پیشکش کی ہے مجھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی ٹائم سجدے میں چلے گئے اور آپ نے دعا کی یا اللہ تو نے میری عزت بچا لی آج. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے بارے میں بڑا غیرت مند ہے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ یہ قارون جو تیری راہ میں مال خرچ نہیں کر رہا اسے زمین میں دھسا دے. قارون سامنے کھڑا تھا, وہ دیکھ رہا تھا سارا معاملہ. یہ سر تک گردن تک مفسرین نے لکھا کہ یہ پہلے سینے تک گیا, سینے تک زمین میں دھسا, یہ اندر چلا گیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید دعا فرمائی اے اللہ اور دھسا دے اسے زمین کے اندر, تو پھر یہ گلے تک زمین میں چلا گیا. اب صرف اس کا منہ باہر تھا. اس کے ساتھ جو 2 شخص موجود تھے جو اس کے ساتھ مل گئے تھے وہ کہنے لگے قوم کو تیز آواز سے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر کے اس لیے اسے زمین میں دھسایا ہے تاکہ یہ زمین میں چلا جائے اور اس کے مال پہ موسیٰ علیہ السلام قابض ہو جائیں. نعوذ باللہ من ذالک. مال کی محبت ہی الگ چیز ہوتی ہے, اور اس مال کی وجہ سے بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں, قتل ہو جاتے ہیں اس مال کی وجہ سے. جسے اللہ تعالیٰ نے کل متاع الدنیا قلیل کہا ہے نا, کہ دنیا کا سامان تو بڑا کم ہے, اس مال کی وجہ سے بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ ان 2 شخصوں کی یہ بات سنی کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں شاید اس کو دھسا کر جب یہ عذاب الہی میں مبتلا ہو جائے گا, زمین میں چلا جائے گا, تو اس کے مال پر شاید میں قابض ہو جاؤں گا, ان کے ذہنوں میں یہ باتیں ہیں, تو آپ نے دعا کی اے اللہ اسے بھی زمین میں دھسا دے, اس کا پورا مال بھی زمین میں دھسا دے. اسی وقت قارون کا پورا خزانہ زمین کھلی اور زمین کے اندر چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے وہ سارا مال زمین میں دھسا دیا. اللہ تعالیٰ کو کسی کے مال کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو کسی کے مال, اس کو زکاتوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو دل دیکھتا ہے. اور آج جو کیفیت ہے, آج لوگ کچھ دیتے ہیں, کسی کو غربت اتنی زیادہ ہے, کسی کو اگر آٹے کا تھیلا بھی دیتے ہیں تو 10 لوگ کھڑے ہوئے سامنے تصویریں لے رہے ہوتے ہیں, اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے غریب کی. وہ غریب کہتا ہے کہ یا اللہ اس سے بہتر تو دلاتا ہی نہ ان لوگوں سے. آج کل مسجد کے اندر چندہ جب دیا جاتا ہے تو وہ پھٹا پرانا نوٹ جو کہیں نہ چلتا ہو وہ مسجد میں لا کے ڈال دیا جاتا ہے. اس کا ثواب بھی اس کے مطابق ہی ملے گا. اور اگر کوئی بڑا نوٹ ڈالنے لگتا ہے تو اس کے ڈالنے کا انداز بھی آپ کبھی دیکھا کریں, وہ یوں نکالتا ہے اور یوں لہراتا ہوا پھر ڈبے میں جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ حاجی صاحب نے کوئی چیز ڈالی ہے ڈبے کے اندر. دکھاوا ہے. قیامت کے دن جو اس طرح اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں دکھانے کے لیے, قیامت کے دن رب ذوالجلال سے جب ثواب مانگنے کے لیے جائیں گے تو رب فرمائے گا تو نے جن کو دکھایا تھا انہوں نے دیکھ لیا, تجھے تیرا بدلہ وہی مل چکا تھا, مجھ سے کیا لینے کے لیے آیا ہے. جو دکھانا مقصود تھا ان لوگوں نے تو دیکھ لیا, اگر میرے لیے کیا ہوتا تو میں تجھے اس کا بدلہ دیتا نا.
اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے. لیکن ایک بات یاد رہے یہاں پر کہ تکبر جو قارون نے کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تکبر کی وجہ سے الزامات لگائے، بڑا عالیشان لباس پہنتا تھا. کچھ لوگ تکبر کے اصل معنی جانتے ہی نہیں ہیں. اور ایک بات اور یہاں پر ہے، خاندان کے اندر جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، خاندانوں میں عام طور پر جو جھگڑے ہوتے ہیں یا دوستوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، ان جھگڑوں کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے بدگمانی. اور بدگمانی میں سب سے پہلے جو بدگمانی آتی ہے وہ ہے تکبر کی، کہ دیکھو تکبر آ گیا اس کے اندر، ملنے نہیں آیا، دعوت دینے نہیں آیا، کارڈ دینے نہیں آیا. یہاں سے شروع ہوتی ہے لڑائی اور پھر چلتی چلتی یہ بدگمانی ہے. بدگمانی تکبر ہے کیا؟ تکبر دل سے ہوتا ہے. اگر کوئی شخص صاف کپڑے پہنے اور خاموش رہے، کسی سے بات نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں تکبر آ گیا، کسی کو منہ نہیں لگاتا. ہو سکتا ہے اس کی طبیعت میں شامل نہ ہو کسی سے بات کرنا. ہمیں تو اس قدر حسن ظن رکھنے کا حکم ہے کہ اگر کسی شخص کے منہ سے شراب کی بو بھی آتی ہو مسلمان کے منہ سے، تو بھی اس کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کرنی کہ اس نے شراب پی ہوگی، بلکہ یہ حسن ظن رکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے شراب منہ میں ڈالی ہو، پھر خوف الہی سے تھوک دی ہو، بو رہ گئی صرف. اس قدر حسن ظن رکھنے کا حکم ہے. اور ہم تو ذرا سی بات پہ بدگمانیاں شروع کر دیتے ہیں اور پھر یہیں سے لڑائیاں شروع ہوتی ہیں. صاف کپڑے پہننا، خاموش رہنا، کسی سے گفتگو نہ کرنا، مسجد میں آ کے پہلی صف میں بیٹھ جانا، یہ تکبر نہیں ہوتا. ہمارے علماء بزرگان دین صاف کپڑے پہنا کرتے تھے، خاموش طبیعت رہا کرتے تھے. اور حضرت امام محمد کے بارے میں آتا ہے 3000 درہم کا لباس پہن کے اپنے گھر سے آپ نکلا کرتے تھے. 3000 درہم کا لباس تو آج بھی کوئی نہیں پہن سکتا. وہ اس زمانے میں امام محمد، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور 3000 درہم کا لباس پہن کے گھر سے نکلتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے بے انتہا حسن سے آپ کو نوازا تھا. اور جب آپ چل کے مسجد کی طرف جاتے تھے اپنے گھر سے، تو لوگ دیکھ کر ٹھہر جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے جب غلام محمد ایسا ہے تو آقائے محمد کیسا ہوگا. جب غلام محمد ایسا ہے تو آقائے محمد کے، یعنی حضور جب ایسے غلام ایسے ہیں، جب امام محمد کا نام بھی محمد تھا، جب غلام محمد ایسا ہے تو آقا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اور حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے علماء کو چاہیے مہنگا ترین لباس پہنے اور صاف اور مہنگے جوتے پہنے. کسی نے پوچھا حضرت آپ یہ کیوں فرماتے ہیں؟ سیدی محدث اعظم پاکستان سردار احمد بڑے مفتی صاحب کے استاد ہیں. کسی نے پوچھا حضرت آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ علماء کو چاہیے صاف کپڑے پہنے اور اس سے زیادہ مہنگا جوتا پہنے اور چپل پہنے؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے جب دنیا والوں کی نظر پڑے عالم کے اوپر تو وہ اس کے جوتے کو ہی دیکھتا رہ جائے، ان کی نظر جوتے سے اوپر ہی نہ جائے. یہ مقام ہونا چاہیے. اور حضرت عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ لوگوں نے تصویروں میں دیکھا ہوگا، کسی نے حقیقت میں بھی دیکھا ہوگا، تغرا ہوا کرتا تھا ان کے امامے کے اوپر، اور اس قدر اونچا تغرا ان کے امامے کا، لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں کیا، نہ جانے تکبر ہے کیا ہے. جس طرح دلہے کا کلا ہوتا ہے وہ تو پھر چھوٹا ہوتا ہے، آپ کا تغرا اس سے بھی اونچا ہوا کرتا تھا اور لمبا قد اللہ تعالیٰ نے بڑے حسن و جمال سے نوازا تھا. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر گئے، لوگ تو بدگمانیاں کر جاتے ہیں نا، نہ جانے کیسا امامہ پہن کے سرکار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اتنا بڑا امامہ پہن کے جا رہے ہیں، چھوٹا سا باندھ کے چلے جاتے ہیں. آپ حضور کی بارگاہ میں تشریف لے جانے لگے، کسی نے پوچھا عبدالستار خان نیازی اتنا بڑا امامہ، اتنا بڑا تغرا پہن کے حضور کی بارگاہ میں، وہ بارگاہ کیسی ہی جس بارگاہ میں آپ یہ امامہ پہن کر جائیں گے؟ تو حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب میرا سر حضور کی بارگاہ میں جھکے گا نا، سر بعد میں جھکے گا، پہلے یہ تغرا جھکے گا، پہلے یہ تغرا جھکے گا. عاجزی کا تعلق دل سے ہوتا ہے. کسی کے ظاہر کو دیکھ کر، ہاں ظاہر دل کے جو ارادے ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی حسن ظن کرنے کا حکم ہے. اور اگر حسن ظن رکھنا شروع کر دیا جائے تو زندگی کے کتنے سارے معاملات ویسے ہی حل ہو جائیں گے. حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے ملنے کے لیے کوئی شخص آئے بریلی شریف. عالم دین تھے، ظہر کی نماز کا وقت نہیں ہوا تھا، مسجد کا دروازہ بند تھا. آپ نے دروازہ کھولا، خود سے آ کے مسجد میں گئے تو دیکھا کہ ایک بابا جی مسجد کے باتھ روم صاف کر رہے ہیں. آپ نے پوچھا کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے ملنے آیا ہوں، کب ملیں گے؟ تو ان بزرگ نے کہا جو باتھ روم صاف کر دے. کہنے لگے کہ ظہر کی نماز پڑھانے آئیں گے، جب آئے تو ملاقات کر لینا، اس وقت تو ملاقات نہیں کرتے. وہ ان بزرگ نے کہا ٹھیک ہے، مسجد میں کونے میں جا کر بیٹھ گئے.
وہ جو بزرگ کونے میں جا کر بیٹھے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، اپنے وظائف شروع کر دی. بابا جی باتھ روم صاف کرتے رہے، وضو خانہ صاف کیا، مسجد کی جھاڑو لگائی، پوچھا لگایا، صاف کی مسجد سے باہر چلے گئے. کچھ دیر کے بعد امام اہل سنت نماز کا جب وقت ہوا تو بڑا عالی شان لباس پہن کر اور اپنے مریدین کے جھرمٹ میں مسجد میں داخل ہوئے اور آ کے مصلی پر بیٹھ گئے. آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی. ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد جب آپ نے منہ گھما کے دعا کرنی شروع کی تو وہ جو بزرگ سامنے بیٹھے تھے وہ سوچنے لگے، وہ جو کچھ دیر پہلے باتھ روم صاف کر رہے تھے آج امام اہل سنت بن کے مصلی پر بیٹھے ہیں. نماز ختم ہوئی، لوگوں نے مصافحہ کیا، آ کے ہاتھ ملایا، کہنے لگے حضرت آپ کا ہم شکل کوئی شخص تھا، کچھ دیر پہلے باتھ روم صاف کر رہا تھا. تو امام اہل سنت نے فرمایا ہم شکل نہیں تھا، وہ میں ہی تھا، نماز پڑھانے سے پہلے اللہ کے گھر کا وضو خانہ اور باتھ روم صاف کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے عروج عطا فرماتے ہیں، اور جس کے اندر جتنا علم آتا ہے، جسے اللہ جتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، وہ اتنا ہی جھکتا چلا جاتا ہے. شیخ سعدی نے فرمایا تھا نہت شاخ پر میں و سر بر زمین. فارسی میں انہوں نے کہا ہے، کہتے ہیں کہ جو اکڑ کے کھڑا ہوتا ہے نا جو درخت، وہ بے پھل ہوتا ہے، اور جس درخت پہ پھل لگنا شروع ہوتے ہیں، جس کو نعمتیں ملنا شروع ہوتی ہیں، وہ جھکتا چلا جاتا ہے. جھکنے کا مطلب یہ ہے، عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نواز رہا ہے، اور جو جتنا جھکتا چلا جاتا ہے، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، من تواضع للہ رفع اللہ لہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے اور بلند فرما دیتا ہے. اور جو تکبر کرتا ہے تو متکبر تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. الکبریاء ردائی، اللہ نے فرمایا کبریائی کرنا، تکبر تو میری چادر ہے. جو اس کی چادر کو لینے کی کوشش کرتا ہے، پھر قارون کا جو انجام ہوا، رب نے اسے زمین میں دھسا دیا. تکبر کرنے والے ذلت اور خواری کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام بری عادات سے اللہ تعالی ہمارے نفوس کی، ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے. وآخر الدعوایا الحمد للہ رب العالمین.